کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں اور ان کا وہ تو ہمارے حدیث ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. یہودیوں کے یہاں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا. اللہ کا بچہ ایک بندے کا نومینیٹ. یہ عیسائیت نے کیا خالی. لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب. تو اس وقت یہ والا پہلی 10 آیات کی جو حدیث ہے کہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. دنیا میں بائی ریشو سب سے بڑا مذہب، بائی پاپولیشن سب سے بڑا مذہب. یہودی بھی اس آیت کو سنا کے عیسائیوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی یہ کہتے ہیں. اور سمجھیں عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگوں کا سہارا لے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے. آپ کے ذہن میں عیسائی کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں اور ان کا وہ تو ہمارے حدیث ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ہم ایک ہی تو چیز مشترک ہے میری اور عیسائی کی. ویسے عموماً تینوں ہی قومیں آتی ہیں ذہن میں کہ مثلاً ویسے دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوائے آپ کے جب دجال کا لفظ سنا رہا تھا یہودی ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو عیسائی آتے ہیں کیونکہ میں ادھر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا. کیونکہ یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے عیسائیت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ آیت کھولنی ہے، وہاں تک میں آپ کو پہلی آیت سمپل پہلی آیت کھولیں سورہ کہف کی. اب مسئلہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پہ آپ کو سنا دوں، سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دجال کے کیس کے اوپر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے. اس سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی ایک موقع پہ وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ربوبیت کا دعویٰ کرے. تو یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں. یہودی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یہودیوں کے یہاں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا. یہ عیسائیت کا معاملہ ہے. یہودی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تھے بھی تو اب نہیں مانتے. یہودی آگے جا کے مانیں گے نہیں مانیں گے مگر ابھی نہیں مانتے. اور لگ نہیں رہا جس طریقے کی وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بھی اس طرح کے کوئی کام کریں گے کیونکہ ان کی ترایت ابھی کی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کا شرک کریں کہ اللہ کے یہاں کوئی بچے کی جو ہے نامینیشن کر دیں کہ ایک بندہ اللہ کا بچہ ہے ایک بندے کا نامینیٹ. یہ عیسائیت نے کیا خالی، یہ یہودیت نے نہیں کیا. تو پہلی آیت تو یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی، اس کے بعد والی آیت پہ یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی. کیا ہے پہلی آیت؟ پاک ہے وہ ذات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. یا اردو میں بتائیں. تمام تعریفیں علی عبدہ، یہ اردو میں سوری. جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ترجمہ جس بھی بھائی صاحب کا ہے نا آپ اپنا وہ مترجم بدلیں تاکہ کیونکہ یہ بریکٹس میں ہیں جو کافی کچھ چیزیں انہوں نے بریکٹس میں لگی ہیں تو اس سے نا آپ کو ذرا جلدی اور کنڈینس میسج ملے گا. بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بچہ بنایا، کوئی بچہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو کون لوگ کہیں گے اس وقت اللہ نے اپنا بچہ بنایا؟ سوچیں ذرا، سمجھ لیں ہم آخری دور میں چل رہے ہیں. عیسائی بھی زندہ ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی کے مذاہب بھی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہیں. تو اس وقت یہ والا پہلی 10 آیات کی جو حدیث ہے یہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، یہ کس کے اوپر ضرب ہے؟ عیسائیوں پہ. جی ہاں، عیسائیت پہ ضرب ہے. مگر یہودی ویٹ کر رہے ہیں اس کا. اس کا مطلب ہے صاف ظاہر ہے کہ میں بھی اگر اس طرح کی کوئی 2 نمبری کرنا چاہوں کہ دنیا کے اوپر میں نے حکمرانی کرنی ہے تو میں سب سے پہلے عیسائیوں کو اپنے انڈر کروں کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں ہو، تقریباً 5 ارب ان اکاؤنٹڈ فور 5 ارب 4 ارب کچھ عیسائی دنیا میں بائی ریشو سب سے بڑا مذہب، بائی پاپولیشن سب سے بڑا مذہب، اور اس کی تمام تر فرقوں کے اندر ایک چیز مشترک کہ اللہ اور اس کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ وہ ہے کہ جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دجال نے آتے ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرنا، نہ ہی یہودیوں کو اپنی سائڈ پہ کرنا ہے. تو کہف کے تھرو میں کوڈنگ کر رہا ہوں، ڈی کوڈنگ کر رہا ہوں، حالات کے اور میتھس کے تھرو سورہ کہف کو نہیں ری انٹرپریٹ کر رہا ہوں، سورہ کہف کے تھرو انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ آخر دور میں کیا چل رہا ہوگا.
ٹھیک ہے. جیسے قرآن عربی سکھائے گا, عربی نہیں قرآن کو بتائے گی کہ گرامر ایسے کرو. عربی کے اصول نہیں قرآن پہ لگیں, قرآن کے اصول عربی پہ لگیں گے. سمجھ رہے بات, کریں سمجھ آ گئے؟ بالکل. آپ یہ صاف بتا رہی ہے سورہ کہف کہ آخری دور میں دجال نے پہلے حضرت عیسیٰ بن کے آنا ہے. سورہ کہف بتا رہی ہے جی. کیونکہ یہ آیت یہودیوں کے اوپر لگتی نہیں ہے, اس کا اطلاق ہی نہیں ہے. If anything, یہودی بھی اس آیت کو سنا کے عیسائیوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی یہ کہتے ہیں, ہماری کتاب بھی یہ کہتی ہے, تم لوگوں نے کیا یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. اور یہ بڑا ہی گھنونا الزام ہے جو تو اپنے رب پہ لگا رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کر کے بیٹھا ہوا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی بتایا, ہمیں بتایا کہ یہ بہت ہی گندا الزام لگاتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں آپ کو سناتا ہوں, غور سے سمجھیں. حدیث نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں, ٹھیک ہے, ایک خواب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم, غور سے سمجھیں, عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگوں کا سہارا لے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. بال ان کے گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے بالکل پیچھے دیکھا تو دجال خود بالکل اسی طریقے سے لوگوں کا سہارا لے کے عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے پیچھے کعبے کا طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دجال تو مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا نا, تو خواب کو اس طریقے سے نہیں لیں گے ہم. خواب کو کیسے لیں گے کہ نبی اسلام ہمیں پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ میمیکری کرے گا, یہ احاطہ کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کس طرح کے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیا مطلب. خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کاپی کرے گا ہی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ میتھس چاہیے, وہ حساب کتاب پورا کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ تو عیسیٰ ابن مریم کو فالو کرنے والے ہیں. میں اگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے بھیس میں آ جاؤں اور قرآن سکھانا شروع کر دوں تو کیا ہو جائے گا, 1.5 ارب بندہ آ جائے گا. مگر یہ لوگ تو ویٹ ہی نہیں کر رہے, یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اصلی عیسیٰ ابن مریم کا. مثلا ہماری بات کر رہا ہوں, یہ لوگ تو اللہ کے بچے کا ویٹ نہیں کر رہے. اور اگر ایک بندے نے عیسیٰ ابن مریم بن کے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کو کنونس کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں اگر جھوٹا بندہ انکار کرنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اس بات کا انکار کرنا پڑے گا. جی, سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس طرح کا کام, یہ الزام لگانا بند کرو, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے ہی وہ بولے گا 3 ارب کی فوج ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. سمجھتے ہیں؟ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. تو اگر اس کو بڑی آرمی چاہیے تو سب سے پہلے اس نے اس کلیم کے اندر آنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں.